اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 34 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. پہلے بھی کئی مرتبہ جو احکامات پر مبنی جو آیات تھیں ان میں نے آپ بھائیوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ بحیثیت طالب علم جن باتوں کا تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہ آپ بھائیوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں، لیکن آیت جو احکام ہیں ان کی ایک بڑی تفصیل ہوتی ہے. ہر بھائی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جب وہ دین کے احکامات سیکھ سمجھ رہا ہو تو ان آیات کو محض دروس کے سننے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کے حوالے سے لازمی مطالعہ کرے. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَاهَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کے معاملات کو مقرر کیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے اوپر اللہ کا نام لے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے چوپائے جانوروں میں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. پس تو تمہارا جو الہ ہے وہ ایک اکیلا اللہ ہے، پس اسی کے لیے فرما بردار بنو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور خوشخبری دیں عاجزی سے گردن جھکانے والوں کے لیے. یہ جو آیت کا یہ جو حصہ آتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہاں سے ان کی صفات بیان ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کے احکامات نازل کیے. یا ہم یوں کہیں کہ دین کے جتنے بھی احکامات عملیت احکامات ہیں کہ جو مسلمان ایک عمل کرتا ہے تو ان کی جو صفات ہیں اب یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا. الذین، یہ وہ لوگ ہیں مخبتین، عاجزی سے گردن جھکانے والے. کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو بھی ان کے اوپر گزری ہو جس قسم کے بھی حالات و واقعات ہوں اس پر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے
سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قربانی ہی کے معاملے کو لے کر، ایک آدمی اپنی کاروبار میں سے، اپنے خرچوں میں سے پیسے کو الگ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو استطاعت دے رکھی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ قربانی کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ حالات و واقعات کیسے بھی ہوں، جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی۔ اب یہ جو اس وقت ہم ایک وبائی دور سے گزر رہے ہیں، کورونا والے، ظاہر ہے ابھی یہ مہینے گزر جائیں گے، پھر آگے عید الاضحیٰ کے مہینے آنے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا مہینہ جب آئے گا تو ہم سمجھیں اس بات کو، معیشتی اعتبار سے جو کچھ اس وقت ہم ایک نقصان والی کیفیت میں چل رہے ہیں، ہمارے لیے ایک طرح سے وہ چیلنج ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دل کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ قربانیاں پیش کریں۔ اب اس وقت میں ہمیں اس آیت کی عملی تصویر نظر آئے گی کہ لوگ اپنی استطاعت بھر جو اللہ نے انہیں توفیق دی، بکرے کی، گائے کی، اونٹ کی، اللہ نے جو توفیق انہیں دی، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر خلوص نیت کے ساتھ قربانیاں پیش کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے اب ہمارے ساتھ مزید کیا دور آنے والے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے کیا سختی کے ایام ہیں، معیشتی معاملات کس طرف جائیں گے، نہیں، وہ صرف یہ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آیت کے اندر یہ الفاظ ہیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب قربانی اپنے پہلوؤں پہ گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور سوال کرنے والے کو اور سوال نہ کرنے والے کو اس میں سے کھلاؤ پلاؤ۔ اللہ نے دو کیٹیگریاں یعنی رکھی ہیں، ایک وہ یعنی کہ ہم ایک جملے میں اگر بات کریں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو سمجھیں اس بات کو کہ اگر جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس دور میں بھی آگے اگلے مہینوں میں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے استطاعت اس کی پچھلے سالوں میں اونٹ کی تھی، گائے کی تھی، اب اس کی استطاعت کم ہو چکی ہے، بکرے کی ہے، تو وہ یہ سوچ کے قربانی نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تو اونٹ گائے قربان کرنے والے لوگ تھے، ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ آپ کو جو استطاعت دے، اللہ آپ کو آپ کی نیتوں کے مطابق ممکن ہے بڑی قربانیوں کے اب بھی استطاعت دیں۔ اصل چیز تو وہی ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس حکم پہ عمل کرنے کی نیت کر لینی ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اب اس حکم کو سننے کے بعد، قربانی کے حکم کو سن لینے کے بعد، کہ جب اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا، یہ حکم سن لیا بحیثیت امت، ہم نے بھی سنا، ہمارے لیے بھی قربانی مقرر ہو گئی ہے، ہم پر بھی لازم کر دی گئی ہے۔ اور اس طرح ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے بعض لوگوں فقہی ابحاث کے اندر پڑھ کر وہ یہ باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی قربانی واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے کیا نہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے کتاب الاضاحی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے بعد قربانی نہ کرے، اسے چاہیے ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ تو ساری بحث تو استطاعت کی ہے، کیوں ہم سنت واجب کی بحث میں پڑھیں؟ اگر ہماری استطاعت ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اس حکم کے اوپر عمل کریں، بس بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ہم سورہ مومنون، سورہ زمر وغیرہ میں اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت آیتہ زادتہم ایمانا، یہ مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ آیت بہت پیاری آیت ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ایک وہ لوگوں کی بھیڑ
کہ جو دینی محافل و مجالس کے اندر، دینی جلوس کے اندر شور مچا رہے ہیں، نعرہ تکبیر و سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، شور بے وجہ کا، یا اللہ کے ذکر کے نام پر محفل جمی ہے، وہ اللہ 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 شور ہو رہا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات، اللہ نے مومن کا وصف یہ بیان کیا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن بندے وہ ہیں جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اب ڈرنے کی کیفیت کس قسم کی ہے؟ جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے لوگ سوالات کیا کرتے تھے، اور ایسے بھی سوالات کیا کرتے تھے جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا آج کے دن جب تک میں اس منبر پر ہوں جو تمہارے سوالات ہیں مجھ سے کرو، میں تمہیں جوابات دوں۔ اور اتنی سختی سے آپ اس مضمون کو دہراتے رہے کہ ہر طرف مجمع میں خاموشی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا لوگ اپنے کپڑوں کو اپنے سروں پہ ڈالے رو رہے تھے کہ ان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم اتر گیا۔ یہ جو ہم بے فائدہ کثرت سے جو سوالات کیے چلے جاتے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ نے کوئی ہمارے لیے حکم اتار دیا ہے اور وہ رو رہے ہیں، یہ کیفیت ان کے اوپر۔ تو آپ سمجھیں مومن کا وصف یہ نہیں ہے۔ یا جیسے کہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر روایت کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نصیحت کیا کر رہے ہوتے تھے، جب درس دے رہے ہوتے تھے، ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پرندے اگر ہم پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے تھے، ایسے پتھر کے بت بنے ایک جگہ بیٹھے رہتے، توجہ پوری مرکوز ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہماری کیفیت یہ نہیں ہے، ہماری تو کیفیت یہ ہے اللہ کا ذکر ہمارے سامنے ہو رہا ہے، وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، بس بولے چلے جا رہے ہیں بے وجہ کا۔ حالانکہ ادب یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کی طرف کان لگاؤ، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نعرے بلند ہو رہے ہیں، یہ دینی ادب نہیں ہے۔ دینی ادب تو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کا دین بیان کرنا شروع کر دیا جائے، آپ پتھر کے بت بن کے اس کو سمجھیں، کیوں کہ یہ مسئلہ آپ کی دنیا اور آخرت کا ہے، تو معمولی بات ہے، اس سے آپ کی آخرت کا انحصار ہے۔ فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، والصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ بھی حالات انہیں پہنچتے ہوں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ مومن کا ایک وصف ہے۔ آپ دیکھیں سورہ زمر میں ہم نے بڑا تفصیل سے پڑھا تھا صبر کے لفظی معنوں کو۔ صبر میں پھر ضمناً مختصراً بیان کر دوں، صبر آدمی کا یعنی کسی ایک معاملے میں، چاہے وہ اچھائی کا پہلو ہو چاہے وہ نقصان کا پہلو ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے رک جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے رک جانا، یہ صبر ہے۔ اور وہ جو مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ نہیں ہے جو مصیبت چلے جانے کے بعد بندے میں آ جاتا ہے، صبر وہ ہے جو عین مصیبت کے وقت میں ہو۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وصف اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ صرف اتنا کہتے ہیں بے شک ہم ہی اللہ کے ہیں اور ہم ہی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، دیکھو پھر انعام اللہ نے کیا بیان کیا ایسے لوگوں کا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی میرے وہ بندے ہیں جن پر میری طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ بندے ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ بھی حالات انہیں پہنچے وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، اور اسی سے ہمارا مسئلہ تقدیر جڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بھلائیوں میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اس حالت میں اللہ سے راضی رہنا ہے، زبان سے وہ کلمہ نکالنا ہے، جسمانی وہ ایکٹ کرنے ہیں جو اللہ کی رضا والے ہیں، کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، کوئی خود سری نہیں کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ میری وجہ سے ہے، نہیں۔ وہی سلیمان علیہ السلام والی سیرت کہ دنیا کے طاقتور ترین شخصیت ہونے کے باوجود بھی ایسے طاقتور کہ جس کی مثال نہ ماضی میں پہلے کبھی نہ اب مستقبل میں کبھی ہو سکتی ہے،
اتنی طاقتور شخصیت ہونے کے باوجود بھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ ایک مومن کا وصف. اور جب کچھ نہ ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت ہمارے سامنے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. زبان سے ان کے بس یہی کلمے نکلتے تھے، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. وہ بیچارے کیسے بھی بھوک پیاس تکلیف پریشانی کیسے بھی حالات ان کے اوپر ہوتے تھے، ان کی زبان سے کلمات نکلتے تھے. وہ صابرین علی ما اصابہم، وہ صبر والے کہ جو حالات بھی ان کے ساتھ پہنچے وہ اس میں صبر کرتے. والمقیم الصلاۃ، میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں نماز کی فرضیت اور اہمیت ایسی ہے، ہم اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تو ایسا نظام بنا رکھا ہے، ایک سے دوسرے جمعے میں سن رہے ہوتے، ایک سے دوسرے جمعے میں نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ سننے کو مل ہی جاتا ہے. قرآن کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں 208 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، 208 مرتبہ، آپ اندازہ کریں. تو غور طلب نقطہ ہے کہ آخر وہی بات گھوم پھر کے اس نماز کے اوپر آئی کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے. آپ کا آیت کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے چلیں، آیت کے سیاق کے ساتھ اسے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، آپ کا امت ہونا ہی آپ کی نماز سے نظر آتا ہے. جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے یہ امتی ہے. وہ آدمی اگر جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کا امتی ہونا ہی نہیں نظر آتا کہیں سے بھی. آپ دیکھیں سر ڈھانپنا، یہودی ڈھانپتے ہیں. داڑھی رکھنا، یہودی عیسائی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، سکھ رکھتے ہیں. ازار ٹخنے سے اوپر رکھنا یہودی بھی رکھتے ہیں. آپ سمجھیں اس بات. اگر آپ دینی حلیہ بنا لیں اپنا اور آپ یہ سمجھیں کہ میں مسلمان نظر آؤں گا، نہیں تو دوسرے بھی ان کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی حلیے ہیں. آپ نے اپنی ذات کے اندر سچ بولنا شروع کر دیا، ایمانداری سے کام شروع کر دیا، ٹھیک، یہ تو سارے آپ کے انسانی اخلاقی و آداب ہیں جو دین نے آپ پر لازم کیے ہیں. ابھی تک بھی عبودیت کا تصور تو آپ سے نکلا ہی نہیں ہے نا. جب آپ یہ کہیں میں اللہ کو معبود مانتا ہوں تو آپ خود اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں. تو کہاں ہے عبادت؟ یہ سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ جب آدمی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، تو بھائی وہ عبادت کدھر ہے؟ اگر آپ عبادت نہیں کر رہے تو آپ کے اس کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں بچا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ایمان اور نیک اعمال کو لازم و ملزوم کیا ایک ساتھ. محض ایمان کا اقرار کر لینا آپ کو بچا نہیں سکتا. آپ کسی بھی چیز کا اقرار کرتے چلے جائیں. ابھی ہمارے سامنے کی بات، ابھی جس مہینے سے اللہ کی توفیق سے ہم گزر رہے ہیں، اسی میں آپ دیکھ لیں، یعنی روزہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ نے بھوکے پیاسے رہتے ہوئے اعمال کرنے ہیں. اور وہ اعمال دن بھر کے آپ پر ہیں ہی کیا؟ نماز، تلاوت قرآن، صبح شام کے اذکار. اگر بالفرض آپ نے روزہ رکھنے کے بعد یہی سارے کام نہیں کیے ہوئے ہیں اور آپ پڑے سو رہے ہیں، آپ اپنے روزے کو اے سی روم کے اندر گزار رہے ہیں، تو آپ سمجھیں اس بات کو، یہ تو محض آپ نے اللہ کے لیے فاقہ کر لیا ہے، کچھ کھانا بچا لیا ہے. روزے کے حقیقی مقصد کو تو آپ نہیں پہنچ پائے. روزے کا حقیقی مقصد تو وہی ہے کہ آپ دن اور رات میں جو اللہ آپ کو توفیق دے آپ اللہ کے حضور عبادت بجا لائیں. پھر دیکھیں فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ ایک اکیلا اللہ ہے. تو اس کی الوہیت کو ثابت اس صلاۃ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ورنہ وہی بات آتی ہے، روزہ ہندو رکھتے ہیں، عیسائی رکھتے ہیں، یہودی رکھتے ہیں. قربانی ہندو کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ ہندو وہ جو بیٹے چڑھا رہے ہوتے ہیں، اگلی آیت آگے جو ہم پڑھیں گے اس میں بڑا تفصیل سے آئے گا. تو آپ کس چیز سے نمایاں نظر آتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ وہ ہے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرا بس چلے
میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا سخت اس حوالے سے حکم ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے اس حوالے سے پڑھا تھا۔ دیکھیں، میں پچھلی آیت کے اندر بھی آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں پہلے قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں قربانی کے گوشت کے جمع کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہو گوشت جمع کر سکتے ہو۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ پہلے کیوں منع کیا گیا تھا۔ پہلے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مسلمانوں پر غربت، پستی، سختی کے ایام چل رہے تھے۔ ہر بندے کو یہ استطاعت نہیں تھی وہ مہینے میں بھی ایک مرتبہ گوشت کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ پیٹ بھرنے سے میری مراد ہے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو بیچارے انہوں نے زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ کبھی ایک صحابی کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا اس نے زندگی میں پیٹ بھر کے کھایا، سوائے وہ صحیح بخاری کی اس روایت کے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ بانچھوں سے نکلنا شروع ہو گیا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ کے رسول اب نہیں پیا جا رہا ہے، سوائے اس ایک واقعے کے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں صحابہ کرام کی، ایک واقعہ نکال کے نہیں دکھایا جا سکتا وہ اللہ کے بندے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، کیونکہ وجہ ہے صحیح بخاری سے لے کے حدیث کی تمام کتابوں کے اندر کتاب الاطعمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 7 آنتوں سے نہیں کھاتا، جس کی مختصراً تشریح یہ ہے کہ مومن پیٹ پورا بھر بھرا کے نہیں کھاتا، اپنے پیٹ کا ایک حصہ خالی چھوڑتا ہے، جب ہی صحت مند بھی رہتا ہے۔ آپ بات سمجھو، تو وہ جو ابتدائی قسمہ پرسی کا عالم تھا، آپ میں سمجھیں ذرا اس بات، آج وہی قسمہ پرسی کے عالم میں ہم نہیں چل رہے کیا؟ دوسری تمام چیزوں کو، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں یہ کورونا کا وبائی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ تو ابھی کا ہے نا، لیکن اگر ہم سمجھیں ہمارا جو ملک ہے کورونا سے پہلے بھی معیشتی اعتبار سے پستی میں ہے یا نہیں، ہم کورونا کے بعد تو غریبی کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں، کورونا سے پہلے ہم غریبی کی لکیر پر پہنچ چکے تھے۔ آپ سمجھیں اس بات، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری 60% سے اوپر عوام غریب ہے، اور وہ سمجھیں جو ہمارے دین کی اصطلاح ہے فقیر ہے، جو ہمارے دین کی اصطلاح، وہ ہمارے اردو میں بھیک مانگنے والے کو جو فقیر کہا جاتا ہے وہ ہمارے اردو کا لفظ ہے، اسلام کے اندر فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو غریب ہے، جس کے پاس مثال کے طور پر ایک 40 مکانات کا ایک محلہ ہے کہ جس میں ایک گھر ایسا ہے جو ایک وقت کھا پاتا ہے دوسرے وقت کھا نہیں پاتا، فقیر کی تعریف اس پہ فٹ ہوتی ہے، یہ ہے اس علاقے کا غریب مسلمان۔ اب ہم اس بات کو سمجھیں یہ پچھلے دنوں تک کے ایام تھے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک 40 مکانات کے محلے کے اندر 20 مکانات اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ وہ ایک وقت میں پیٹ بھر کے اگر یعنی وہ کھا سکتے ہیں تو ایک وقت میں وہ صحیح طرح کھا بھی نہیں پاتے۔ ایسے حالات کے اندر آپ سمجھیں ہمارا جو ایک اکنامیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر سسٹم ہے، ویلفیئر سسٹم ہمارا کیا ہے؟ آپ نے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کسی چوک پہ جا کر دیگے پکا کے تھیلیاں بنا کے اور وہیں پر ہر ایرے گھرے نتھو خیرے میں بانٹ دینی ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو جھانک کر دیکھنا ہے، جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کھانا پکائے شوربہ بڑھا لے، اپنے پڑوس میں جھانک کے دیکھ، اگر وہ بھوکا ہے تو پہلے اس کا پیٹ بھر۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یعنی سمجھے ذرا اس بات کو، دین کے ہر حکم پہ عمل ہم کریں گے اپنے علاقے سے باہر جا کے، دین کی دعوت سے لے کر دین کے قیام ہونے تک سب چیزوں کا دائرہ اس ایک بات کے گرد گھومتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ،
کیا تمہارے سب لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں؟ نہیں. جب تمہارے سب لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو تو آگے کلمہ پڑھانے کس کو جا رہا ہے؟ تمہارے سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ چکے ہیں؟ نہیں. آگے تو کس کو نماز سکھانے جا رہا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے تمہارے سب پیٹ بھرے بیٹھے ہیں محلے میں، نہیں تو آگے کس کو کھانے کھلانے جا رہا ہے؟ کس کو روزہ افطار کروا رہا ہے؟ کیا ان سب کا روزہ کھل گیا ہے؟ کیا ان سب کی سحریاں ہو گئی ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ بس ہم نے کسی بھی طریقے سے خود کو ان رکھنے کے لیے کہ ہم ان نظر آئیں، ہم نے دینی احکامات کو پسے پش ڈال دینا ہے. بس جس طریقے سے ہمیں ڈکٹیشن مل جائے ہم نے وہ کام کرنا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو، اسلام اللہ کا دین ہے، عوام کا دین نہیں ہے. اس کو عوام کے طریقے سے مت گزارو، اس کو اللہ کے طریقے سے گزارو. حقیقی برکتیں جو صحابہ نے حاصل کی تھیں وہ میں اور آپ پائیں گے. اگر ہم نے اس کو عوام کے طرز سے گزارا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم نے اس دین پر عمل کرنا شروع کیا، جو ہم ایک شکوہ آج تک ہمارے اندر سے نکلا ہی نہیں ہے. کیا ایسی بات ہے یار کہ ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں، وہ برکات و ثمرات ہمیں حاصل نہیں ہے جو صحابہ کرام کو ملی، جو تابعین کو ملی، جو تبع تابعین کو ملی. کیونکہ ہمارا عمل اس طرح نہیں ہے جس طرح ان لوگوں کا تھا. آپ سمجھیں، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ کو اللہ رب العزت کتنا آسان کر دیا اس معاملے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بھلے اس سے آدھی کھجور صدقہ کرنا پڑے. آج بھی، آج کے ان حالات میں دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے ٹوکیو، آپ وہاں چلے جائیں، آج بھی آدھی کھجور کی قیمت پوچھیں، کچھ نہیں. آدھی کھجور کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی قیمت. کتنا پیارا ہے ہمارا دین، کیسی مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ آدھی تو نے کھا لی، تو صدقہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، ہاں آدھی صدقے میں دے دے، آدھی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ میں پہنچا دے. کتنی آسان بات ہے. تجھ سے یہ بحث نہیں ہوگی تو نے قورمے کھلائے، حلیم کھلائے، پائے کھلائے، مہنگی مہنگی سحریاں کروائیں، مہنگے مہنگے تو نے افطار کے پروگرام رکھے، تجھ سے یہ بحثیں نہیں ہوں گی. مہنگی مہنگی قربانیاں کی، لاکھوں کے جانور کاٹ دیے تو نے، نہیں تجھ سے یہ سوال نہیں ہوں گے. تیری استطاعت کیا ہے؟ آدھی کھجور ہے. پھر تیری استطاعت کنتار ہو، خزانے ہو، تیری استطاعت خزانے ہو، تو اللہ کے راستے میں خزانے لگا دے، تیری استطاعت کے اوپر ہے. تو آدھی کھجور کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا چاہے یا جو اللہ نے تجھے توفیق دے رکھی ہے اس کے ذریعے بچانا چاہے، اب بس حکم یہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ صدقہ کرو، صدقے سے ہاتھ مت روکو. کیا محض یہی باتیں اخروی؟ اللہ کی قسم اتنا پیارا حکم ہے یہ، اگر ہمیں سے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں ہر طرح سے ہمارے لیے مفید ہے. مطلب یہ ہے پیسے کو روکو نہیں، پیسے کو معاشرے میں سرکولیشن کرنے دو. اللہ کی قسم ہمارے وہ بھائی جو اکنامکس پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اتنی آسانی سے اتنی جلدی سمجھیں گے اور دل خوش ہو جانے. اللہ کی قسم پیسے کو روکو نہیں، پیسے کو مارکیٹ میں آ جانے دو، پیسے کو معاشرے میں آ جانے دو، پیسے کو گردش کرنے دو. پیسہ ایک جگہ رکا رہے گا، جنریٹ نہیں ہوگا، ریونیو بڑھائے گا نہیں، انڈے بچے نہیں دے گا. لیکن اگر پیسہ معاشرے میں آ جاتا ہے، سوسائٹی میں نکل آتا ہے، مارکیٹ میں ہو جاتا ہے، پیسہ جنریٹ ہوگا. آپ کا افراط زر کی کیفیت کنٹرول میں آئے گی. آپ کی روپی، آپ کا پیسہ، آپ کا روپیہ مستحکم ہوگا، آپ کی معیشت مستحکم ہوگی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے پیسوں کو اکاؤنٹوں میں نہیں بھر دیا، آپ نے پیسوں کی بڑی بڑی پراپرٹیز لے کے نہیں ڈال دی، آپ نے پیسے کو اٹھا کر یہ مہنگی مہنگی شادیوں، مہنگی مہنگی قربانیوں، ان چیزوں میں برباد نہیں کر دیا. آپ نے کیا کرا؟ آپ نے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کے نام پہ اس پیسے کو نکالا اور اس پیسے کو اپنے مسلمان غریب بھائیوں کے اندر دیا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروایا. بھوکے تھے کھانا کھلا کے، مریض تھے علاج کروا کے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے ان کے قرض اتروا کے،
معیشتی استحکام نہیں تھا، کاروباری طور پہ نقصان میں تھے، ان کے کاروباری نقصان دور کروا کے انہیں دوبارہ اپنے پیروں پہ لا کے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری پہ سوار ہو کے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے گھوڑے پر. کیا بات ہے، اللہ کی قسم ہے. او بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کی کیفیت، یعنی گھوڑا کسی آدمی کے پاس ہونا بالکل ایسا ہوتا تھا موجودہ زمانے میں کسی کے پاس 1300 سی سی کار ہونا، 1600 سی سی کار ہونا. اس زمانے میں گھوڑا کسی آدمی کے پاس ہونا یہ کیفیت رکھتا تھا. گھوڑے پہ سوار ہو کر آدمی تمہارے پاس آئے اور تم سے سوال کرے، اس کا ہاتھ مت روکو، اسے عطا کرو، اسے دو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی وہ ہے جو تمہارے ساتھ زکوٰۃ دینے والوں میں تھا. اور اصل حکم کیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اوپر والا دینے والا ہے، نیچے والا لینے والا. اتنی تشریحات ہیں اس حدیث کی، ایسی ایسی تشریحات اس حدیث کی کہ آدمی اشش کے اٹھتا. کیا پیارا ہمارا دین. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے کہ اوپر والا دینے والا ہے، نیچے والا لینے والا ہے. یہ نہیں بننا ہے، یہ بننا ہے. یہ نہیں بنانے ہیں، یہ بنانے ہیں. اللہ کی قسم اگر ہم سمجھیں تو یہ پیدا کرنے ہمیں، یہ پیدا نہیں کرنے ہمیں. کتنا فرق ہے بات. اب ذرا اپنے آپ کو چیک کریں ہم، مطلب سمجھے کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال زکوٰۃ دینے کی کیفیت میں تھے، آج نہیں ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے، کیونکہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا ان باتوں کی طرف. ان باتوں وہی روایتی بدقسمتی سے وہ جو ایک نظر و نیاز والا ہمارا تصور تھا نا، آج تک وہی ہمیں چپکا ہوا ہے کہ بس دیگے پکاؤ کھلاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف یہ ہے. بس صرف وہ ایک جو تصور بیٹھا ہوا ہے نا، جو ہماری رگوں میں اتار دیا گیا ہے کہ بس خرچ کرنا یہ ہے. وہ جو درگاہوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہوٹلوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں، وہ جو مسجدوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں، بس انہیں کھلاتے رہو، غریب بناتے رہو، بھیکاری بناتے رہو، انہیں یہی سیلانی کھول لو. اے یار معذرت کے ساتھ میرا مقصد خدا نہ خواستہ کہنے کا یہ نہیں ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اور ایسے میں دوسروں کے نام لینا نہیں چاہتا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. سیلانی کھول لو، جے ڈی سی کھول لو، فلانے کھول لو، اور بس کیا کرو، دسترخوان لگا اور مزید جو بھکاری ہیں انہیں مزید بھکاری بناؤ، کھلاؤ 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 کھلاؤ. کیا ہے چیک اینڈ بیلنس آپ کے پاس؟ آپ چیک اینڈ بیلنس تو کریں. یہ جو پیسہ آپ کے پاس آیا یہ آپ نے بھر دیا ان کے پیٹوں میں، وہ صحیح مسلم کی حدیث کے تحت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو کھاتا ہے نکال دیتا ہے، جو پہنتا ہے پھاڑ دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ کے یہاں جمع کر دیتا ہے. کیا ہے؟ کھلاؤ، منع نہیں. چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ ہم نے تو دیکھا، ہم نے دیکھا کیا بات تھی ایسی. پچھلے سال نام نہیں لوں گا، پچھلے سال جی سی ڈی گراؤنڈ پہ ٹرک بھر بھر کے لوگ لا رہے تھے اور لائنیں لگوا کے لوگوں کو ذلیل کر کر کے جو بورے دے رہے تھے. بھائی میرے پیارے، دنیا میں ہم نے تماشے لگوائے، دنیا کو تماشے لگوا کے دکھا دیے کہ اتنا ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہو گیا. اگر ہم نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا نتیجے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ آئندہ سال ہمیں اللہ رب العزت دگنا نواز دیتا. لیکن کیا ہوا ہے اس سال ہمارے ساتھ؟ کہاں ہیں اب وہ راشن تقسیم کرنے والے؟ کدھر گئے سارے؟ وہی راشن تقسیم کرنے والے آج راشن کے سوال کر رہے ہیں، آج وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ، مدد کرواؤ، تاکہ اب ہم تمہاری مدد سے راشن بانٹیں. مطلب جو بچا کچھ وہ پیسہ ہے وہ آپ ایسے برباد کر دیں. یہ نہیں بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ کھڑے کرنے ہمیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھو نا، ہجرت ہوئی، جو اخوت والا معاملہ ہوا، اخوت والے معاملے میں کیا ہوا تھا؟
تاجر صاحب، تاجر مہاجر، مہاجر تاجر آ رہا ہے، مہاجر تاجر، مہاجر ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مہاجر صحابی وہ تاجر آ رہا ہے، انصار مدینے والے جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، یہ انصار تاجر، مہاجر تاجر، انصار تاجر، تاجر تاجر کو پکڑ کے اپنے ساتھ بازار لے گیا، بھائی میری ایک دکان یہ ہے کہ یہ میرا یہ کام ہے، یہ کام، بھائی جو تو کرنا چاہے اس پہ تو بیٹھ جا، نہیں کیا کرنا ہے تمہیں، پڑے رہو ادھر، رن تمہیں کھلائے جائیں گے اور تم کھاتے رہنا، یہ چل رہا تھا، دسترخوان لگوائے ٹھوستے رہو، یہ چل رہا تھا، فرق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں، عجیب سا لگتا ہے، کیلکولیشن بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن اس کیلکولیشن کو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان آفیشل آپ کی 20 کروڑ کی آبادی تو ہے نا پاکستانی، آفیشل سے مراد کہ نادرا کا ریکارڈ نہیں ہے ان کا نا، این آئی سی نہیں بنوایا، ہماری غفلت ہے، ہم این آئی سی نہیں بنواتے، پاکستانی ہے، پاکستانی شناخت نہیں رکھتے اپنے پاس، ہماری حالت ہے۔ اچھا ان آفیشل آبادی 20 کروڑ تو ہوگی، سمجھے ذرا بات، 20 کروڑ وہ جن میں سے ایسے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ 10 کروڑ یہ والے، ایسے ہی کر رہے ہیں ہم بات، چھوڑو بلکہ 5 کروڑ یہ والے اوپر والا ہاتھ دینے والے اور 15 کروڑ لینے والے، ایک ایسی ہم اعداد و شمار نکالتے ہیں۔ اب کیا ہوا، 5 کروڑ نے دیا، 15 کروڑ نے لیا، دونوں ہی صورتوں میں 20 کروڑ افراد کے پاس پیسہ آیا، 20 کروڑ افراد کے پاس پیسہ آیا، آ گیا، سمجھے ذرا اس بات۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایسے ہی 20 کروڑ افراد کا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 20 کروڑ افراد کے پاس، سب کے پاس بیک وقت 10 روپے ہے، کتنے ہے؟ 10 روپے۔ 20 کروڑ افراد میں سے یعنی 20 کے 20 کروڑ 9 روپے خرچ کریں اپنے لیے اور 1 روپیہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت جمع کروا دیں، تو ایک دن میں کتنے پیسے ہوئے؟ اس 20 کروڑ کو اگر ہم 10 دن سے ضرب دیں، حاصل جواب کیا آئے گا؟ 2 ارب روپے کی رقم، 2 ارب روپے کی رقم، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے میں 6 ارب روپے کی جب رقم اکٹھی کر لی آپ نے، یہ 6 ارب جب اکٹھے ہوئے تو کس پہ بوجھ پڑا؟ کسی پہ پڑا نہیں، اور اگر اسے آپ نے 12 مہینے جب اکٹھا کرا تو کتنا ہو گئی ہے؟ یہ کئی ارب کی رقم آپ نے اکٹھی کی، کس نے کی ہے؟ عوام نے۔ اگر اسی طرح ہو تو نتیجتاً کیا آپ کو آئی ایم ایف سے قرضے لینے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اپنے پڑوسی مسلمان ممالک سے قرضے لینے کی ضرورت ہے؟ آپ ایک خود مختار قوم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے یا نہیں؟ اور جو آپ کی ایمرجنسی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ ابھی کے دنوں سے ہم بات کرتے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ کورونا ویکسینز، ماسک، وینٹیلیٹرز، آکسیجن سلنڈرز یا دیگر اس کے حوالے سے جتنی ایسیسریز ہیں، جتنی میڈیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہے، جو سب کچھ آپ کو چاہیے، اس سب کے لیے پیسہ آپ کے اپنے پاس سے نکلے گا یا کہیں اور سے آئے گا؟ اور کیا دنیا کا وہ سمجھدار آدمی میں ہوں جس نے یہ آئیڈیا نکالا ہے؟ بتائیے۔ ہم تو ایک معمولی طالب علم، یقین کریں جو حضرات اوپر تلے بیٹھے ہیں، جہاں سے ہماری باتیں بے وجہ کی باتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے ان کی کارآمد باتیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے ان کی کارآمد باتیں شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
دستار والا ہو یا ننگے سر یہ نہ کر رہا ہو تو مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا دنیا کا وہ انوکھا آدمی میں ہی تو نہیں ہوں گا نا جس نے یہ آئیڈیا نکال کر دیا ہوگا، یہ تو بہت ساروں کے دماغ میں آیا ہوگا لیکن کیا ایسی بات ہے اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ سمجھے ذرا اس بات، مسئلہ یہ ہے آپ غریبی کو خود بھی کنٹرول کرنا نہیں چاہتے۔ غریب اپنے مسائل میں لگا رہتا ہے نا تو اوپر پہلے دیکھتا نہیں، دائیں بائیں دیکھتا نہیں ہے، اور جب غریب اپنے مسائل سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی مثال ہندی کی اس مثال کی طرح ہو جاتی ہے کہ فالتو آدمی کیا کرے، ادھر کی تھوڑی ادھر کرے، پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب مسائل نہیں رہے، مسائل نہیں رہے تو اس کا دماغ بھی اب 100% چلنا، 100% تو خیر نہیں چلے، مطلب جو اس کا صحت مند دماغ جتنا بھی ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، جو پہلے فکرات کی وجہ سے چل رہا تھا اب چلنا شروع ہو جائے گا، اب اسے ابلتے نالے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ٹوٹی سڑکیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اب اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا محکمے کیا کر رہے ہیں، اب اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، مدارس میں کیا ہو رہا ہے، لائبریریوں میں کیا ہو رہا ہے، اب اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا کس کس طرح کرپشن ہو رہی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں جس سے ہمیں لالی پاپ دے کر آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ غریبی ختم ہو، کیونکہ غریبی اگر ختم ہوگی مسائل ختم ہوں گے، لوگ فارغ الذہن ہو جائیں گے، لوگ فارغ الذہن جیسی ہوں گے، اس کے بعد لوگ مجھے اور آپ کو پکڑیں گے پھر ہم سے سوال ہوں گے، اور جب سوال کے معقول جواب نہیں ہوں گے تو ہماری گردنیں ہمارے گریبان ہاتھوں میں ہوں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہے مسئلہ۔ کتنی سی بات ان تمام کے تمام مسائل کا حل کر دیتی ہے، کتنی سی بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ رزق آج تمہارے پاس آیا 10 روپے، یہ آج اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے آج 1 روپیہ خرچ کر دو، 1 سال بعد جا کے تمہارا ملک تمہارے یعنی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، تم بیساکھیوں پر نہیں ہوگے IMF کی، تمہیں کوئی گرے لسٹ کے پاپے نہیں کھلا رہا ہوگا، تمہارے اکابرین کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں بند نہیں کر رہا ہوگا، تم پر پابندیاں نہیں لگ رہی ہوں گی، تمہیں بلیک لسٹ کرنے کی دھمکیاں نہیں دی جا رہی ہوں گی، کیونکہ تم یہ کہہ رہے ہوگے کر لو کر لو۔ زرعی ملک ہیں ہم، معدنیات سے بھرپور ملک ہیں ہم، 4 موسم رکھتے ہیں ہم، ہر قسم کی ماحولیاتی یعنی جگہیں ہیں ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، دریا اور سمندر ہمارے پاس، ہمیں کوئی دھونس دے گا؟ پھر کس سے ڈرائے گا؟ جنگوں سے۔ فوج ہے ہمارے پاس، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، لڑ لو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن شروع بات کس سے ہوتی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، غریب بھی کرتا ہے، امیر بھی کرتا ہے، یہ نہیں پوچھتا نہیں زکوٰۃ 7.5 تولہ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ، پھر مسئلے نہیں پوچھتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کمایا 1,00,000 روپے، اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے یہ بتاؤ۔ ہمارے پاس سونے کی شکل میں ہے 3,00,000 روپے، ہیں کیا وہ؟ سونے کی شکل میں صحیح ہے کیا وہ؟ پیسہ ہے نا، زکوٰۃ نہیں دو گے؟ فتویٰ عالمگیری کے گرد پھیرے نہیں کاٹنے، معذرت کے ساتھ آپ نے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حکمتوں پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے تمہارے ہاں کیا ہے، تمہارے ہاں کیا ہے کہ فلسفے پر نہیں چلنا، دین میں کیا ہے اس پہ چلنا ہے۔ کہ کوئی تمہیں وہ سنو ذرا بات کو، وہ عالم آن لائن کا ڈرامہ
جی آپ بتائیں آپ کے یہاں کیا، جی آپ کیا ڈرامے بازی ہے وہ کیا بتائے گا کہ اس کے یہاں کیا ہوگا، کیا اس کے یہاں اللہ کے دین میں کیا ہے وہ بتاؤ. میں نے کیا کہا، عوام کا یا فرقوں کے باپ کا دین نہیں ہے، دین کس کا ہے، اللہ کا. وہ بتاؤ جو اللہ کہتا ہے، وہ بتاؤ جو اس کے رسول نے کہا ہے. تم کیا کہتے ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تم یہ بتاؤ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بات تو خیر اور بھی اس پہ کی جا سکتی ہے. المختصر عرض یہ ہے کہ سمجھیں، سب سے خطرناک جو شیطانی وسوسہ ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اور وہ یہ، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ سب سے خطرناک شیطانی وسوسہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی اپنے آپ کو غور سے دیکھیں. میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سلف، ہمارے بزرگ، وہ یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اکیلے میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کرو، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو. وہ ایسا کیوں بولتے تھے؟ اکیلے میں آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا. سائیکولوجی پڑھیں، علم نفسیات پڑھیں، باقاعدہ نفسیات تک کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، انسان کو 24 گھنٹے 1 منٹ 5 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خود کو دینا چاہیے، خود کو دینا چاہیے. سوچے سمجھے اس نے کیا کیا ہے. جب وہ سوچے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، نتیجے میں اگر صحت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگا تو اپنی تندرستی کی فکر کرے گا، کاروباری نقصان کر رہا ہوگا اپنے کاروبار کو بہتر کرو، خاندانی نقصان کر رہا ہوگا اپنے خاندان کو مضبوط بنائے گا، اپنے لوگوں سے ملے گا جلے گا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا رویہ رکھ کے بیٹھا تھا غور کرے گا، اکیلے میں بیٹھ کے ان سے ملے گا، کسی دوست سے بے وجہ دوستی توڑے بیٹھا ہوا تھا اس سے جا کے ملے گا. ہر اس طرح کی چیز جس میں یہ نقصان میں تھا، جب اکیلے میں بیٹھ کر غور کرے گا اسے اندازہ ہوگا اس بات کا کہ نہیں، میں جو کہ اپنے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں خود کو نقصان میں کیسے ڈالوں. تو ہمارے سلف اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ، اسلامی بزرگ، ہمارے مسلمان بزرگ اس بات کی تلقین، خود بھی اکیلے میں بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے تھے، اپنا احتساب کرتے. ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، کریں اپنا احتساب، بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں. میں 2 قسم کا ہے، ایک میں ابلیس والا، انا خیر منہ، ایک میں وہ ہے، یہ میں شریعت میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایک میں وہ ہے، میں کہ جس کے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی کہ جسے اللہ نے چنا، دا چوزن ون. کیا تصور ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا تاکہ تم کرکٹ کھیلو، 3 گھنٹے موبائل چلاؤ، 6 گھنٹے فلمیں دیکھو، صبح سے لے کے جو دکان پہ گئے چو رات کو 2 3 بجے تک کاروبار کر رہے ہیں. ہاں کیا بڑا احسان کر رہے ہیں وہ ہم پر، ملت پہ، اپنے آپ پہ، اور کما کے کریں گے کیا آخر میں؟ مہنگی شادیاں. اللہ تو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکلوانا جانتا ہے. مہنگی قربانیاں، بیماریاں لگ جائیں گی. کیا ہوا، 5 لاکھ روپے آغا خان میں دے کے آ رہا ہوں، کما لو، 2 3 بجے رات تک کما لو. کما لیا، لگا کہاں؟ سمجھو ذرا اس بات. سب سے پہلے تم یہ دیکھو تم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہو. تم اپنا وقت اللہ کے لیے لگا رہے ہو، یقین کرو اللہ تمہارے معاملات کو آسان کرے گا. اور اگر تم اپنا وقت اللہ کے لیے لگا رہے تو کچھ بھی کرتے رہو، بس سب چیزوں کی بربادی ہے، کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں ہے. میں بیٹھا آیت کے سیاق کو لے کر، میں بیٹھا اکیلے میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے چنا، ورنہ میں مسلمان نہیں ہوتا. اگر میں نہیں کر سکتا ہوتا تو میں آج مسلمان نہیں ہوتا. اگر میں مسلمان ہوں اس بات کی دلیل ہے میں کر سکتا ہوں، میں کر نہیں رہا ہوں. اور جو اگر میں کر نہیں رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کل قیامت کے دن کلکم رائع و کلکم مسئول کے قاعدے کے تحت اللہ مجھ سے سوالات کرے گا.
تجھے ہم نے یہ قوت اور یہ طاقت دی تھی، تو نے اس کا کہاں استعمال کیا؟ تجھے ہم نے وقت دیا تھا، تو نے وقت کو کہاں لگایا؟ تجھے ہم نے فراغت دی تھی، تو نے فراغت کا استعمال کہاں کیا؟ تجھے ہم نے پیسہ دیا تھا، تو نے اپنے پیسے کو کہاں لگایا؟ تجھے ہم نے تعلیمی طور پر باصلاحیت بنایا تھا، تو نے اپنی صلاحیت کا استعمال کدھر کیا؟ تجھے ٹیکنالوجی دے دی تھی، تو موبائل کو اس کے اصل فنکشنز کے ساتھ چلا سکتا تھا، تو اپنے موبائل کو کہاں چلا رہا تھا؟ یہ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھیں، اس کے بعد دیگر تمام چیزوں پر اپنا احتساب خود کر لیں، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے بعد زیادہ بہتر جانتا ہے، اسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، نہ بیوی، نہ رشتہ دار، کوئی دوسرا۔ اللہ کے بعد اگر آدمی کو کوئی جان سکتا ہے تو خود وہ ہے، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اپنا احتساب خود کرے، بیٹھے اکیلے میں سوچے کہ جو اللہ نے میرے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، معمولی صحیح، میں اگر وہ معمولی ذمہ داری اپنی اٹھانے کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس پہ کام شروع کر دیتا ہوں، مجھے دیکھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آخر کار تو فائدہ ہونا ہے۔ وہ اگر نہیں ہوا تو میں تو سعادت مندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا نا کہ اللہ میں نے کیا تھا، اے اللہ میں نے کیا تھا، بالفرض کوئی نہ کر سکا میں نے کیا، میں نے اپنا حصہ ڈالا تھا، میں نے اپنی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔